نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر محافل نعت کا انعقاد کرنا، میلاد میں یہ کچھ بھی ہوتا ہے نا، محفل نعت، غیر شرعی محافل کے ہم قائل نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں باشرع آدمی ہو، حضور کے عشق میں پڑھنے والا ہو، روپے پیسے فکس کر کے نعت نہ پڑھے۔ جو آدمی روپے پیسے فکس کر کے آتا ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے اس نعت خاں کا پیسے لینا حرام ہے، اس کو دینا بھی حرام ہے۔ کیا ثواب ہوا؟ عجیب کلچر بن گیا ہے، حضور کا میلاد ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بزنس ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کے ہم قائل نہیں۔ اہل سنت جس بات کے قائل ہے وہ بات کرو۔ کوئی جاہل آدمی اپنی حماقت دکھائے تو اس کی ذمہ داری اہل سنت پہ پڑتی ہے، ایسا نہیں۔ میلاد میں محافل نعت کا منعقد کرنا یہ حضور کی حیات سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کتاب الادب اور اس کی راویہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، زوجہ رسول، اس کائنات کی محدثہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد کے اندر منبر رکھتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت منبر پہ کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فخر ایسے بیان کرتے کہ قریش پہ غالب ہوتے، اور قریش کی طرف سے جو نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی جاتی ان کا جواب دیتے، شان رسالت کا دفاع کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا حسان جب تک میرا دفاع کر رہا ہوتا ہے اللہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے حسان کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حسان جو اشعار کی صورت میں حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، شان رسالت کا دفاع کر رہے ہیں، اس میں مدد کیا ہوتی ہے؟ ہم نے نعت خواں حضرات دیکھے ہیں، دو چار ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو ڈھولکی بجانے والے ہوتے ہیں، یہ چیزیں جائز نہیں بھائی۔ دف، بعض کہتے جی وہ دف بجایا گیا تھا نبی پاک کی آمد پر، میں نے کہا بجایا گیا تھا لیکن وہ نابالغ بچیاں تھیں۔ دف کی اجازت آج بھی ہے لیکن کچھ شرائط ہیں، اس میں ردم نہیں ہونا چاہیے، ٹھپ 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 ایسے، نکاح کے موقع پر، خاص موقعوں پر جو ردم کے ساتھ بجایا جاتا ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ یہ بالکل صحیح بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ثواب اکٹھا کرتے ہوئے گناہ کیوں اکٹھا کر رہے ہو؟ جو چیز جائز نہیں وہ جائز نہیں ہے بھائی۔ مخالفین ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اچھا بھی حضرت حسان بن ثابت کی مدد جو جبریل علیہ السلام کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ یا تو ڈھولکی بجانے والے ہوتے ہیں یا دف، یا پھر جہاں نعت خواں کی آواز ٹوٹے دوسرے اس کے ہم نوا اس کی آواز کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو جبریل کیا مدد کر رہے تھے؟ کہتے جبریل کی مدد یہ تھی کہ مواد حضرت حسان کے ذہن میں ڈال رہے تھے، حضور کا دفاع کرتے ہوئے، مشرکین کی مذمت کرتے ہوئے حسان تم یہ کہو۔ جبریل اپنی طرف سے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو پابند ہیں اللہ کے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مواد رب دے رہا تھا۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنا، سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کی سرحدوں پہ پہرا دینا، یہ وہ کام ہے جو رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے، گولڑے کے پیر، ہم ایسے پیروں کو مانتے ہیں بھائی، ڈبہ پیر، کتا پیر، کھوتا پیر، اس کو ہم نہیں مانتے۔ جس پیر نے 2.5 من لوہا پہننا ہوا ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت میں لوہا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ ہم تو گولڑے کے تاجدار پیر میر علی شاہ صاحب، آپ فرماتے ہیں جو آدمی حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے کام کرے اس کی پوشت پر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے اس حوالے سے۔